السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی عنبر، کسی مشک اور کسی خوشبودار چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے تو سارا دن اس کو مصافحے کی خوشبو آتی رہتی۔ کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جمع کرنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گی، یہ پسینہ اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہوئے، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا۔ میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لیا تو اس میں سے مشک کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول یعنی پیشاب اور براز یعنی فضلے کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو آتی تھی۔ اس لیے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو پاک کہتے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوس کر پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی، یعنی کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون پچھلے لگانے سے نکلا تھا پی لیا تھا۔ برکت رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول پی لیا تھا، پیشاب پی لیا تھا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا جیسے شیریں نفیس پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر مختون، ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹے ہوئے اور سرما لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک صاف پیدا کیا، کوئی آلودگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہوئی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوئے ہوئے تھے، خراٹے بھی لینے لگے تھے، مگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں حدث یعنی وضو ٹوٹنے سے محفوظ تھے۔ میرے محترم دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک کا بیان ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔